Hello and welcome students in this Urdu class. उर्दू के लास्ट वीडियो में आपने हरूफ तहज्जी को पढ़ना और लिखना सीखा था। आज के इस वीडियो में हम उर्दू के हरकात के बारे में सीखेंगे। हरकात का मतलब मूवमेंट। हरकात मतलब मूवमेंट, यानी कि ज़बर, ज़ेर और पेश। इसे हम ज़बर कहते हैं, ये ज़ेर है और ये पेश है। और इन तीनों की अपनी अलग आवाज़ होती है। पर एक तिरछा निशान होता है जो किसी भी लेटर के ऊपर लगाया जाता है, जैसे कि अलिफ के ऊपर अगर हम ज़बर लगाएंगे तो एक स्लैंटिंग छोटी सी लाइन ज़बर कहलाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर अलिफ के नीचे हम एक छोटी सी स्लैंटिंग लाइन लगा देंगे तो वो ज़ेर कहलाएगी। बिल्कुल इसी तरह अलिफ के ऊपर अगर हम छोटा सा एक गोल सर्कल लेंगे और उसको इस तरह से आगे की तरफ बढ़ा देंगे तो ये पेश कहलाता है। अब हम तीनों हरकात यानी ज़बर, ज़ेर, पेश को उर्दू लेटर्स के साथ अलग अलग यूज़ करके उनकी आवाज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम लिखते हैं अलिफ, तो अलिफ ज़बर, अलिफ लिखेंगे, उसके ऊपर ज़बर लगाएंगे तो इसकी साउंड आएगी अ की। और अगर अलिफ के नीचे ज़ेर लगाते हैं तो अलिफ ज़ेर ए। और अगर अलिफ लिखते हैं और उसके ऊपर पेश लगाते हैं तो उसकी आवाज़ आएगी अलिफ पेश ओ। तो तीनों आवाज़ें अलग हो जाती हैं। लेटर अलिफ ही रहेगा, लेकिन ज़बर लगाने पे अ की, ज़ेर लगाने पे ए की और पेश लगाने पे ऊ की आवाज़ हो जाएगी। इसी तरह से हम सारे लेटर्स को लिखेंगे वन बाय वन और उनकी साउंड्स को पहचानेंगे। जैसे कि बे, बे ज़बर बा, बे ज़ेर बे, और बे पेश बो। अब आप ये देखिए कि ज़बर लेटर के ऊपर होता है, ज़ेर लेटर के नीचे होता है और पेश लेटर के ऊपर होता है। अब हम हरूफ तहज्जी को कुछ इस तरह से ज़बर लगाकर लिखेंगे। ज़बर लगाकर लिखने के बाद अब हम ज़ेर लगाकर भी हरूफ तहज्जी को कुछ इस तरह से लिखेंगे। फिर हम पेश लगाकर भी लिखेंगे। हम एक बार फिर से तीनों हरकात ज़बर, ज़ेर, पेश के साथ हरूफ तहज्जी को फिर से पूरा लिखेंगे कुछ इस तरह से। और फिर हम हरूफ तहज्जी को तीनों हरकात ज़बर, ज़ेर के साथ आवाज़ों के साथ पहचानने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरह से तीनों हरकात के साथ आवाज़ों में फ़र्क सुनाई देता है। आने से अल्फाज के मायनों में फ़र्क पड़ जाता है।
اعراب کے لگانے سے ہمیں الفاظ کی ادائیگی اور اس کے تلفظ میں بہت مدد ملتی ہے. اسی طریقے سے اردو زبان میں بھی اعراب کا استعمال بہت ضروری ہے، ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اب ہم 2 حرفی الفاظ میں اعراب لگا کے ان کی آوازوں کو سمجھیں گے کہ کس طریقے سے اعراب لگانے سے آواز میں کس طرح فرق آ جاتا ہے. تو آج سب سے پہلے ہم زبر کو سمجھتے ہیں. زبر جو ہے وہ لائن سے اوپر آتا ہے، یعنی الفاظ کے اوپر ہم زبر لگاتے ہیں. اس کا نشان ایسے ہے. اس حرکت کی مدد سے حروف کی آواز اوپر کی طرف جاتی ہے. کیسے جاتی ہے؟ اوپر کی طرف جاتی ہے. اب ہم 2 حرفی الفاظ سے اس کی آواز کو سمجھتے ہیں. اب جیسے رے بے رب ہے، دال سین 10، الف بے اب، دال میم دم. اب اس پہ اگر ہم اعراب لگا لیتے ہیں تو اس کی ادائیگی دیکھیے گا. رے بے زبر رب، دال سین زبر 10، الف بے زبر اب، دال میم زبر دم. یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ اعراب لگا دینے سے آواز میں کس حد تک آسانی، مطلب تلفظ کو سمجھنے میں، اور اعراب لگانے دینے سے ساؤنڈ میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے. اب آپ زیر کو سمجھیے. حروف کے الفاظ کے نیچے آتا ہے، یعنی لائن سے نیچے لگے گا اور اس کا نشان ایسا ہوگا. اب 2 حرفی الفاظ سے ہم زیر کی آواز کو سمجھتے ہیں. اس حرکت کی مدد سے کیا ہوتا ہے کہ حرف کی آواز نیچے کی طرف جاتی ہے. زبر لگانے سے آواز اوپر کی طرف جاتی ہے اور زیر لگانے سے حروف کی آواز نیچے کی جانب آتی ہے، جس سے اے اور ای کی آواز نکلتی ہے. اب اس کو ہم مختلف 2 حرفی الفاظ میں زیر لگا کر اس کی آواز کو ہم سمجھتے ہیں. اب جیسے الف سین، اس الف نون، دال نون، دال نون، دال ای. اب زیر لگانے سے ان کی آواز کو دیکھیے گا اور سمجھیے گا. الف سین زیر اس، الف نون زیر ان، دال نون زیر دن، دال ای زیر دی. یعنی کہ اس ان دن دی. اب یہ آواز کیسی جا رہی ہے؟ حروف کی نیچے کی جانب جانی ہے، اور زبر لگانے سے آواز کیا ہو رہی ہے؟ آواز اوپر کی جانب جا رہی ہے. پیش کا نشان ایسا ہوتا ہے. اب اس کو 2 حرفی الفاظ کی مدد سے اس کی آواز کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. الف سین، الف نون، رے کاف، دال میم، الف سے. اب ہم اس میں پیش لگا کے اس کی آواز کی دیکھتے ہیں کہ کیسے. الف سین پیش اس، الف نون پیش ان، رے کاف پیش رک، دال میم پیش تم، الف فے پیش اف. اب یہاں ہم نے اس حرکت کی مدد سے حروف کی آواز دونوں ہونٹوں کو گول کر کے آگے کی طرف نکالی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کی آواز کو اگر آپ دیکھیے کہ یہی 2 حرفی الفاظ ہم لکھتے ہیں اور اس میں اگر ہم اعراب کو آگے بجائے پیش لگانے کے اگر ہم نے جو جیسے زیر لگا کے سمجھا تھا تو کس طریقے سے ساؤنڈ میں فرق پڑ جاتا ہے. اب جیسے اس سے پہلے ہم نے الف سین اور الف نون میں ہم نے زیر کے اس میں الف سین زیر اس، الف نون زیر ان. اب یہاں ہم نے یہی 2 حرفی الفاظ یعنی الف سین یہاں بھی ہے اور لیکن اعراب لگانے سے ان کے معنوں میں بھی فرق پڑ گیا. اس اور اس، ان اور ان دیکھنے میں، لیکن الفاظ کی ادائیگی کا نہیں، اس کے مطلب میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. دال میم، اس کا کیا تھا؟ دال میم زبر دم تھا، اور دال میم پیش تم. یعنی کہ حروف وہی ہیں لیکن اعراب لگا دینے سے ان کے معنوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. اب ہم مد کو سمجھتے ہیں. مد کا نشان جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر الف کے ہی اوپر آتا ہے، یعنی الف کے اوپر ہم مد لگاتے ہیں. الف مد آ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ الف مد آ ہو جاتا ہے. اب اس کو تھوڑا کھینچ کی آواز کو تھوڑا کھینچنا پڑتا ہے، یعنی کہ جو عام الف ہوتا ہے ہمارا
اس کی آواز کیا آتی ہے؟ آ کی آتی ہے. اور یہ آواز جب ہے الف کے اوپر ہم نے یہ مد لگا دیا تو الف مد آ، یعنی کہ اس کو ہم کھینچ کے ادا کریں گے. اب اس کو دو حرفی الفاظ میں اس کی اہم آواز کو سمجھتے ہیں. جیسے الف پہ، الف نون، الف وا. اب اس میں ہم اگر مد لگا دیتے ہیں تو ان کے دیکھیے گا. الف مد آ پہ آپ، الف مد آ نون آن، الف مد آ گاف آگ، یعنی کہ ہم آ کو کھینچ کے ادا کر رہے ہیں. یعنی جیسے عربی زبان میں جب مد آتا ہے تو ہم اس کو کھینچتے ہیں، اسی طریقے سے اردو زبان میں الف کے اوپر ہی یہ مد کا نشان لگتا ہے جس کو ہمیں کھینچ کے تھوڑا ادا کرنا ہوتا ہے.